بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کے دفتر میں موجود ہیں جنہوں نے اپنی معذوری کو مجبوری نہیں بنایا، بلکہ معذوروں کے لیے وہ ایک روشن مثال بن گئے ہیں۔ میری مراد جناب بی اے شاکر صاحب کی ذات گرامی سے ہے، جو اسپرٹ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے سربراہ، جن کی دورست نگاہ کا یہ اعزاز ہے کہ وہ ایک درخت بنے ہیں اور چاہتے تو وہ بھی دوسرے معذوروں کی طرح درخت کے ساتھ بیل کی طرح جو ہے وہ لگ جاتے اور درختوں کو چوسنے لگتے، لیکن انہوں نے درخت بن کر ان معذوروں کو جو ہے وہ پناہ دی ہے اور ان کی بہبود اور ان کی فلاح کا راستہ جو ہے انہیں دیا ہے، اور ہر سال رمضان المبارک کے مہینے میں راشن بھی تقسیم کرتے ہیں اور ان کی بہبود کے لیے، فلاح کے لیے، صحت کے لیے ہر طرح آپ کی جو صلاحیتیں ہیں وہ وقف ہیں۔ جناب بی اے شاکر صاحب، ایک طویل عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے، تو اس فراق میں بھی ہم نے دو مزے لیے ہیں۔ اگر ہم نے صبر کیا ہے تو مزید صبر کیا ہے۔ بہرحال آپ کی زیارت جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی قسم کی جو ہے تقویت دیتی ہے، قلبی اور روحانی مسرت محسوس ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو ایک پیغام دیں کہ وہ بھی درخت بنیں، کیونکہ وہ پیڑ جن پر پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، دراز جتنے بھی ہوں معتبر نہیں ہوتے، تو یہ وہ درخت ہے جو سایہ دار بھی ہے اور صبر بار بھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایسے ہی لوگوں کا وجود کسی بھی معاشرے میں ایک روشن چراغ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جناب بی اے شاکر صاحب، آپ اپنی طبیعت کے بارے میں بتائیں، اپنی مصروفیات، اور اس سلسلے میں یہ ہمارے محسن بھٹی صاحب جو ہے ان کے دل میں ایک تڑپ تھی آپ سے ملاقات کی بھی، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ میں اپنی پوری جتنی صلاحیتیں ہیں وہ ان کا میں دست و بازو بن جاؤں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، انہوں نے مجھے قائل بھی کر لیا، مائل بھی کر لیا، اور آج فائل بھی ہو گئے ہیں، تو آپ کے سامنے موجود ہیں سر۔ تو آپ اس سلسلے میں لیٹسٹ جو ہے، کیونکہ میں تو بہت ساری چیزیں جانتا ہوں لیکن ناظرین جو ہیں وہ بھی جانتے ہیں، لیکن بہت سارے چاہتا ہوں کہ آپ نے اس اپنی جو معذوری ہے، یہ بھی میرا خیال ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی حادثہ درپیش آیا تھا، جی، تو بسم اللہ کیجیے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے یہ شکوہ نہیں ہے کہ میرے ہاتھ نہیں، مجھے یہ شکوہ نہیں ہے کہ میرے ہاتھ نہیں، شکر ہے کوئی بھی کم ظرف میرے ساتھ نہیں، بہت خوب۔ اور ہاتھوں کی لکیریں بھی اگر ساتھ نہیں ہیں، قسمت تو ہے نا، کیا ہوا جو ہاتھ نہیں ہے۔ اور شاکر کے دست و بازو ہیں احباب زندہ دل، دنیا میں ہر کسی کے ایسے ہاتھ نہیں۔ بہت خوب۔ اور جناب محمد منشا قاضی صاحب ہمارے ملک کے نامور صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، دانشور ہیں، تجزیہ نگار ہیں۔ یہ ان کی محبت ہے کہ انہوں نے ذرے کو آفتاب بنایا۔ تو میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ میرا مستقبل ہے میرے ماضی سے، حال میرا خوشحال ہے منشا قاضی سے۔ تو بس مختصر بات میں یہی کرنا چاہوں گا کہ میں سابقہ باکسر ہوں پاکستان آرمی کا، اور 12 سال میں نے پاکستان آرمی میں باکسنگ کھیلی، اور ان 12 سالوں میں ایک بار بھی ناک آؤٹ نہیں ہوا۔ یہ میرے رب نے مجھے عزت بخشی۔ اور سروس کے دوران مجھے 11,000 وولٹ کی لائن سے کرنٹ لگنے سے میرے دونوں بازو جل گئے، یہ سارا ابڈامن اوپن ہو گیا تھا، دل وغیرہ سامنے نظر آ رہے تھے، اور دیکھنے والا ہر شخص یہی کہتا تھا کہ اب یہ زندہ نہیں بچے گا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ تو مجھے تقریباً 1 سال تک میں
CMH لاہور میں زیر علاج رہا. ڈاکٹر صاحبان نے بڑی ہی محبت، شفقت اور محنت کے ساتھ میرا علاج کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج میں زندہ و سلامت موجود ہوں. تو میرا ایمان ہے کہ آج اگر میں زندہ ہوں تو میں درود شریف کی برکت سے زندہ ہوں، کیونکہ رمضان شریف کا واقعہ ہے یہ. جب میرا یہ حادثہ ہوا، ایک تو میں روزے کے ساتھ تھا، اور دوسرا یہ کہ جب مجھے کرنٹ لگا 11,000 وولٹ کی لائن سے میں ٹچ ہوا، تو میرے علم میں نہیں تھا، ایک پائپ تھا لوہے کا، وہ تاروں سے ٹچ تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس میں بجلی ہے. لیکن جب وہ مجھے کرنٹ لگا تو مجھے احساس ہوا کہ میں ہیوی لائن سے یہ ہائی ٹینشن لائن کے ساتھ ٹچ ہو گیا ہوں. تو یہ تو انسان کو زندہ جلا دیتی ہے. لیکن میرے دل میں ایک یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ چاہے تو مجھے یہاں سے بچا بھی سکتا ہے. تو بس پھر کیا تھا کہ مجھے آسمان بالکل وائٹ کلر کا نظر آیا، اور اس میں گہرے سرخ رنگ سے لکھا ہوا نظر آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے کلمہ شریف پڑھا، اس کے بعد میں نے پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب تو میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، وہاں بڑا ایک الفاظ بڑی مشکل سے ادا ہو رہے تھے اور بڑی دیر لگی اس میں، تو بڑی تکلیف کے ساتھ جو ہے میں اس کے ساتھ لگا ہوا تھا، تکلیف میں مبتلا تھا. تو اس وقت یہ الفاظ جو ہیں آسانی سے ادا نہیں ہو رہے تھے، کافی ٹائم لگا. اور اب شعلے اٹھ رہے ہیں، برننگ ہو رہی ہے، تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار جل کے تو ویسے ہی مار رہا ہوں، درود شریف پڑھ لوں. تو میں نے درود ابراہیمی مکمل پڑھا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. جیسے ہی درود شریف مکمل ہوا دھماکہ ہوا اور لائٹ چلی گئی. تو میرا ایمان ہے کہ آج اگر میں زندہ ہوں تو درود شریف کی برکت سے زندہ ہوں. پھر یہ ہے کہ علاج کے دوران مجھے 72 بیگز آف بلڈ ریکارڈ موجود ہے، 72 بوتلیں مجھے خون کی لگی ہیں. تو یہ بھی میری سمجھ کے مطابق یہ ایک اشارہ ہے کہ کربلا کے میدان میں 72 تن شہید ہوئے، اور ان کے صدقے اللہ پاک نے ایک نئی زندگی مجھے عطا فرمائی. تو میرا اس حوالے سے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم نہیں طالب زمانے میں کسی تشہیر کے، بس تمنا ہے غلاموں میں رہیں شبیر کے. تو ناظرین آپ سن رہے ہیں ابھی یہ شاکر صاحب کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا، اور اس حادثے کے بعد دیکھیں کہ دونوں بازوؤں سے محروم ہونے کے باوجود دونوں بازوؤں سے آراستہ لوگوں سے بہتر گاڑی چلانا، یہ بھی یہ شاکر صاحب کے کو اللہ تعالیٰ نے کیا فضیلت بخشی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جدید عہد کے جو یہ ابلاغی ویپن ہمارے ہاتھ میں ہے، موبائل وغیرہ، یہ گاڑی چلاتے ہوئے بھی ٹیلی فون سن بھی لیتے ہیں اور کر بھی لیتے ہیں. اور یہ کتنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں صلاحیتوں سے نوازا ہے. میرے دونوں ہاتھ موجود ہونے کے باوجود میں تو اپنا راستے میں کہیں کوئی کال آ بھی جائے تو میں تو سنتا بھی نہیں ہوں جی، کہیں کسی جگہ بیٹھ کر ہی میں فون کر سکتا ہوں. لیکن جب ان کو دیکھتا ہوں تو ورثہ حیرت میں ڈوب جاتا ہوں. تو سر یہ اس سلسلے میں آپ کو کیا کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی؟ دقت کی جہاں تک بات ہے سر، میں پنجابی میں نے کہا ہے کہ ڈاڈی رہی تقدیر، ڈاڈی رہی تقدیر تے باواں نہیں رہیاں، پر ساڈے لباں تے پھر بھی ہاواں نہیں رہیاں. بہت خوب، بہت تے جے کوئی جذبے نال وداوے قدماں نوں، واہ، او دے لئی پھر اوکھیاں راواں نہیں رہیاں. بہت خوب. تو یہ انسان کے اپنے دماغ میں ہوتی ہے بات کہ میں یہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. تو میں نے الحمدللہ ہمیشہ اسی چیز کو مد نظر رکھا. کوئی بھی کام ہوتا ہے جو میری سمجھ میں آ رہا ہو کہ میں کر سکتا ہوں، تھوڑا مشکل بھی ہو تو میں کہتا ہوں کہ آئی کین ڈو اٹ، کہ میں یہ کر سکتا ہوں. اور آپ نے موبائل کی بات کی ہے، تو ابھی صبح میں کوشش کر رہا تھا کہ جناب میں قاضی صاحب کا فون آیا تو ان سے بات کر لی جائے. وہ ابھی میں نے آپ کو کال ملائی ہے، امید ہے کہ آپ کے پاس کال آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے جی، کیا بات. تو جی یس جی. ہلو، جی السلام علیکم. ماشاء اللہ. جی شاکر صاحب، تو اس انداز میں آسانی، یہ تو آج کل بڑی آسانیاں ہیں جی جی. ہم آپ کو صرف ناظرین یہ آپ نے دکھا رہے ہیں کہ انہوں نے عملی طور پر ثابت کیا ہے کہ انہوں نے کال ملائی ہے، اور میں کال سن بھی رہا ہوں، اور وہ کال جو ہے وہ بھی سن رہے ہیں. اور اس سلسلے میں ان کے ہاتھ جو ہیں نہ ہونے کے باوجود
وہ کمپیوٹر پر بھی جو ہے اپنا کالم بھی جو ہے وہ خود کمپوز کرتے ہیں. وہ بھی آپ کو ہم تھوڑی دیر تک جو ہے نا کمپوز کرتے ہوئے بھی دکھاتے ہیں. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں بی اے شاکر صاحب، گاڑی جو ہے آپ چلاتے وقت جو ہے کوئی دقت محسوس کرتے ہیں؟ نہیں جی، اللہ کا شکر ہے، مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی گاڑی چلاتے ہوئے. اور بلکہ ایک مرتبہ بڑا ایک یادگار واقعہ ہے کہ میں نے 3 دن تک، ہماری ایک کنسٹرکشن کمپنی تھی تو اس کے ڈرائیور کو میں نے 3 دن چھٹی بھیجا، اور اس کی جگہ میں اس کا جو ٹریکٹر تھا، ٹریکٹر اور ٹرالی، اس پہ میں سامان شفٹ کرتا رہا ہوں، دوسرے پوائنٹ پہ دیتا رہا ہوں، اس کی ڈیوٹی میں کرتا رہا ہوں. تو یہ مجھے کوئی اللہ کے فضل و کرم سے کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آتی. پاکستان میں چلنے والی جتنی بھی گاڑیاں ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے میں بآسانی چلا سکتا ہوں، چھوٹی بڑی کوئی بھی گاڑی ہو. اور جو دوسری باہر کے ممالک میں جو سنا ہے کہ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو جو گاڑی ہے وہ شاید میرے لیے مشکل ہو، لیکن پاکستان میں چلنے والی جتنی بھی گاڑیاں ہیں وہ میں آسانی سے چلا سکتا ہوں. لیکن ایک جو چیز ہے وہ دکھ کی بات یہ ہے، میں نے کئی مرتبہ کئی ٹی وی چینلز کے توسط سے یہ پیغام پہنچایا حکام بالا تک، اور آج میں آپ کے توسط سے یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ انسان کی قابلیت کے مطابق دیا جائے، نہ کہ اس کی جسمانی ساخت کے مطابق دیا جائے. اگر خدا نخواستہ کسی کا کوئی نقصان ہو جائے، جسم کا کوئی نقصان ہو گیا، کوئی ایک ہاتھ اس کا کٹ گیا یا کوئی ایسی معذوری آ گئی، تو اسے اس بنا پہ اگر محروم کر دیا جائے کہ جی آپ کو ہم لائسنس نہیں دے سکتے، یہ فزیکلی آپ فٹ نہیں ہے، تو میرا خیال ہے یہ زیادتی ہے اس کے ساتھ. بے شک. اگر اس کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ اچھے طریقے سے گاڑی چلا سکتا ہے اور وہ ٹیسٹ پاس کر سکتا ہے، تو پھر جو ہے نا اس کو لائسنس دینا چاہیے. میرا یہ چیلنج ہے کہ مجھے آپ کوئی سی بھی گاڑی دے دیں، میں وہ چلا کے دکھاتا ہوں. جس طریقے سے ان کو ٹیسٹ، مشکل سے مشکل ٹیسٹ لیں، میں اللہ کے فضل و کرم سے اس کو کلیئر کروں گا. لیکن یہ کہہ دینا کہ جی آپ اہل نہیں ہیں اس کے، یہ زیادتی ہے. تو میں اس پہ یہ کہوں گا کہ میرا جذبہ مجھے غیور بنا دیتا ہے، تیرا قانون مجھے معذور بنا دیتا ہے، جس کے 2 ہاتھ نہیں اس کو چڑھا دو پھانسی، میرا یہ سچ مجھے منصور بنا دیتا ہے. واہ. جی ہم اب پہلے تو آپ نے ابھی یہ شاکر صاحب کو موبائل پر دیکھا کہ وہ خود مطلب موبائل، اب ہم ان کا یہ عمل دیکھ رہے ہیں کہ وہ کمپیوٹر پر جو ہے وہ کمپوز کر رہے ہیں، اور وہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے وہ کمپوز کر رہے ہیں، اور اپنے ماؤس جو ہے وہ اس کو اپنے پیروں تلے جو ہے وہ حرکت میں لا رہے ہیں. مجھے شکوہ نہیں ہے کہ میرے ہاتھ نہیں ہیں، میرے ہاتھ نہیں، شکر ہے کوئی کم ظرف میرے ساتھ نہیں، کوئی بھی کم ظرف میرے ساتھ نہیں. یہ وہ اپنا کمپوز کر رہے ہیں. اور یہ اب یہ آپ دیکھیں کہ بی اے شاکر صاحب گھر سے نکلے ہیں اور اپنی گاڑی جو ہے اس میں تشریف فرما ہو رہے ہیں، اور وہ یہ خود دیکھیں دونوں بازوؤں سے محروم ہونے کے باوجود بازوؤں سے آراستہ لوگوں سے بہترین گاڑی چلاتے ہیں. اور یہ آپ دیکھیں کہ اس سلسلے میں انہوں نے یہ خود ہی دروازہ بھی بند کیا ہے گاڑی کا، اور اس وقت گاڑی انہوں نے سٹارٹ کر لی ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ کتنے اللہ تعالیٰ نے انہیں صلاحیتوں سے نوازا ہے. یہ اب جا رہے ہیں، آپ دیکھیں بڑی. جی اپنا بی اے شاکر صاحب، ہم نے وہ جو کہتے ہیں نا کہ شنیدہ را کہ بود بماند دیدہ، کہ سننے سے بہتر مطلب دیکھنا ہوتا ہے. اور ہم نے یہ دیکھ لیا کہ آپ گاڑی بھی اب چلا رہے ہیں، آپ کمپیوٹر بھی چلا رہے ہیں، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے مطلب یہ سارے مناظر دیکھے ہیں. آپ ٹیلی فون بھی جو ہے وہ بھی سن رہے ہیں اور ٹیلی فون کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں ہمیں بڑی تعجب ہوا کہ مطلب عام آدمی جو ہے وہ بھی دونوں بازوؤں سے آراستہ اتنی صلاحیتوں سے وہ مالا مال نہیں ہے جتنی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے. تو میں اس سلسلے میں آپ کا بے پناہ ممنون ہوں کہ آپ نے ناظرین کو بھی اپنے معلومات سے آگاہ کیا، اور پوری دنیا میں
آپ وہ ایک مثالی انسان ہیں جن کے دونوں بازو نہ ہونے کے باوجود بازوؤں سے آراستہ تمام لوگوں سے آپ کی بہتر جو ہے وہ پراگرس بھی ہے اور بہتر آپ کا نتائج جو ہیں وہ زندگی کے تھینک یو سر. جی اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ خدا کی مہربانی سے ہمیشہ ہی رہا پردم، خدا کی مہربانی سے ہمیشہ ہی رہا پردم، اگرچہ زندگی مشکل ہے گھبرایا نہیں شاکر. بہت خوب.